کافر آج نعوذ باللہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، اعداد نہیں ہے. ایک بہت بڑے شیخ الاسلام صاحب ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان سے ایک دفعہ گاڑی چھین لی گئی. وہ جب کلاس پہنچے طالب علموں کے سامنے انہوں نے آ کر کہا کہ آج بہت بڑا حادثہ ہوا ہے. شاگردوں نے پوچھا استاد جی کیا ہوا؟ کہا کہ آج میری گاڑی چھین لی گئی ہے، ڈاکوؤں نے میرے سر پر جو ہے پستول رکھ دیا تھا تو میں آرام سے اتر گیا اور گاڑی میں نے ان کے حوالے کر دی. طالب علم تو یہ اللہ کی مخلوق ہے، خاموش تو رہتے نہیں ہے نا. تو ایک لڑکے نے کہا وہ افغانی تھا، اور یہ افغانی تو ہوتے ہی ہیں، جنگ کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ آج کل وہ کابل میں امارت کی حکومت میں بہت بڑے عہدے پر ہے. اس نے کہا استاد جی وہ پستول اصلی تھا؟ تو انہوں نے کہا بیٹا یہ پستول کی باتیں مت کرو، پستول کی باتیں نہیں کرو. کانپ رہے تھے کہتے وہ استاد جی، پستول کی بات مت کرو، پستول کی بات مت کرو. اس درجے بھی فارمی مرغی نہیں بننا چاہیے. پلاسٹکی پستولوں کے ذریعے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، پلاسٹکی پستولوں کے ذریعے لوگوں سے گاڑیاں چھینی جاتی ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بھئی تھوڑے سے تم بھی ہلو جلو، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے. جو شخص قتل ہو جائے وہ تو شہید ہے، اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مرو گے تو ویسے بھی. اسلحے سے اس درجے تو مت ڈرو. یہ تو مسلمان کا زیور ہے، مسلمان کے لیے یہ عزت ہے، افتخار ہے. جب اعداد نہیں ہوگا تو جہاد بھی نہیں ہوگا، جہاد نہیں ہوگا تو عزت بھی نہیں ہوگی، عزت نہیں ہوگی تو اس طرح ذلیل و خوار امت گھومتی رہے گی، پھرتی رہے گی. فارمی مرغیوں کی طرح یہ امت ہو جائے گی. پنجروں میں بند ہے، دکاندار جس وقت جس کی گردن پکڑ لے کھینچ لیتا ہے اور چھری پھیر دیتا ہے، بس. اللہ اکبر. مرغی تو پھر بھی خوش قسمت ہے یہ فارمی مرغی کہ اس کی گردن کاٹتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر تو کہا جاتا ہے، جبکہ ہمارے مسلمانوں کی گردنوں کو کاٹنے والے تو یہ بھی نہیں کہتے. اس درجے ہمیں ذلیل اور خوار نہیں ہونا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے. ترہبون به عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم، کہ اس تیاری سے دھاگ پڑے، خوف ہو اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر. وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ جو ہیں ان پر. لا تعلمونہم، جن کو اس وقت آپ لوگ نہیں جانتے. اللہ یعلمہم، اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے. یہ بھی ایک معجزہ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے جو دشمن تھے یہ مشرکین مکہ تھے اور عرب کے لوگ تھے. پھر بعد میں روم و فارس کے خلاف اتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئیں کہ روم بھی ڈھہ گیا اور فارس بھی مسلمانوں کے قدموں کے نیچے گر گیا. ترکستان تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پہنچے ہیں. یہ اعداد کی برکت تھی، جہاد کی برکت تھی. آج ہم ایک اپنے گھر کی حفاظت میں ناکام ہے، اپنے بچوں کی اور بچیوں کی عزت و ناموس کے تحفظ میں ناکام ہے، اس لیے کہ ہم اعداد سے دور ہیں، جہاد سے دور ہیں، قتال فی سبیل اللہ سے دور ہیں، اسلحے، گولوں اور گولیوں کی، ٹینکوں کی باتوں سے دور ہیں. بلکہ اگر کوئی بات کرے تو فوراً لوگ کہتے ہیں بس 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 یہ سیاسی باتیں مت کرو. خوف کے مارے لوگ کانپتے ہیں، لرزتے ہیں. حالانکہ ان کے آبا و اجداد وہ تھے جنہوں نے کافروں کو لرزایا، کافروں کو ڈرایا، کافر ان کے نام سن کر کانپا کرتے تھے. ہم نے جب تک اعداد کیا، جب تک ہم نے جہاد کیا، کافر ہمارے سامنے پانی بھرتے تھے. کافروں کی لڑکیاں ہماری باندیاں ہوا کرتی تھی، کافروں کے لڑکے ہمارے غلام ہوا کرتے تھے، کافروں کی زمینیں ہماری تھیں. آج اعداد نہ کرنے کی وجہ سے، جہاد نہ کرنے کی وجہ سے ہم ذلیل ہیں، ہم خوار ہیں، ہم پریشان ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. جہاد کی تربیت ہونی چاہیے، جہاد کی ٹریننگ ہونی چاہیے، معسکرات آباد ہونے چاہیے.
عسکری مراکز آباد ہونے چاہیے تاکہ ہماری نسل جہاد کو سیکھے، گولی سیکھے، گولے سیکھے، بارود بنانا سیکھے، اور کافروں کو اڑانا سیکھے، کافروں کو کاٹنا سیکھے۔ دعوتی کام اپنی جگہ پر، لیکن عسکری کام رکنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے، سمجھانے، سیکھنے اور سکھانے اور اللہ کی حاکمیت کے لیے اپنی جان، مال اور سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں وہ پورا ملے گا تم کو۔ یا دنیا میں ملے گا غنیمت کی شکل میں۔ دیکھیں طالبان کو اللہ تعالیٰ نے آج گاڑیاں دی ہیں، بنگلے دیے ہیں، جہاز دیے ہیں، اللہ نے دیے ہیں نا۔ اللہ اور بھی دے، اللہ ان کو بھی دے، ہمیں بھی دے، اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے۔ اور اگر دنیا میں آپ کو نہیں ملا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور آپ لوگوں کو تو قیامت کے دن ہی مکمل اجر دیا جائے گا، تو قیامت کے دن تو ملے گا ہی ملے گا انشاءاللہ۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارا حق نہ رہ جائے گا، پورا کا پورا بدلہ آپ کو دیا جائے گا اور آپ کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ 1 روپیہ جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو 700 روپے دے گا، یعنی 700 روپے خرچ کرنے کا بدلہ آپ کو دے گا اللہ تعالیٰ۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، 1 روپے کے 700 روپے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے دے دے آپ کو۔ آپ نے 1 کلاشنکوف اللہ کی راہ میں دی، مجاہدین اس سے جنگ کرتے رہے، فتوحات ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 700 کلاشنکوف دے دی۔ اللہ کے لیے مشکل ہے؟ بالکل مشکل نہیں۔ اور غنیمت کے ذریعے مالدار ہوتے ہوئے مجاہدین کو ہم نے بہت زیادہ دیکھا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے زیادہ کرتے۔ قانون تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 روپے کے بدلے میں آپ کو 700 دے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ چاہے تو جس کو جتنا زیادہ دینا چاہے دے سکتا ہے، اللہ کو کوئی روک سکتا ہے؟ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم، اور جو کچھ بھی آپ خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، 1 روپیہ، 1 پیسہ، 1 گولی، 1 سوئی۔ کوئی مجاہد آپ کے گھر آیا ہے کپڑے سلانے کے لیے، اس کو 1 سوئی کی ضرورت ہے، یہ 1 سوئی جو ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو 700 سوئیوں کا اجر دے گا۔ کسی بھی چیز کو کم مت سمجھو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کھجور کو ٹکڑے کر کے 1 ٹکڑا بھی اگر دے سکتے ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کھجور کے 1 ٹکڑے کا اگر صدقہ کر سکتے ہو تو یہ بھی کرو، صدقے کیا کرو، خیرات کیا کرو، جہاں تک ہو سکے کیا کرو۔ اپنے گھر کے اخراجات اور ضروریات کو بھی دیکھو، اور جہاں تک ممکن ہو سکے مہمانوں پر خرچہ کرو، دوستوں پر خرچہ کرو، اپنے ساتھیوں پر خرچہ کرو، یہ ثواب کا کام ہے۔ یوفى الیکم، آپ کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور آپ کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ وانتم لا تظلمون، اور اس میں کچھ کمی نہیں ہوگی، پورا پورا بدلہ آپ کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات پر، ان احکام پر جو ہم نے سنے ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔